الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس جانے لگے، اس وقت انہوں نے یہ دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہنے لگے کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ امن اور سکون یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کا جن کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جو بستی وہاں کے رہنے والے امن اور سکون میں رہتے تھے۔ تو ایمان، امن اور اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دولت چھین لیتے ہیں۔ اسی بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے آگے جا کے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا، ان کے اوپر خوف کو مستقل کا فرما دیا۔ امن کیسے آتا ہے؟ جس معاشرے کے رہنے والے ان کے رویے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، حسد، بغض، عداوت اور دشمنیاں یہ جو اس طرح کی گندی چیزیں ہیں جب ان کی طبیعتوں سے نکل جاتی ہیں تو پھر معاشروں کے اندر امن آتا ہے۔ اور جن معاشروں کے اندر حسد ہو، بغض ہو، رویوں کے اندر لچک نہ رہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، تو ایسے معاشرے پہ پرامن نہیں رہ سکتے۔ اور اس وقت ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو رویے ہیں، مجموعی طور پر ہمارے رویے جو ہیں اس وقت وہ ان میں لچک نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، بدعملی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو PIC کا واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے، اس کی وجہ کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے رویے ہیں۔ مجموعی طور پر آپ غور کر کے دیکھیں، سڑک پہ چلتے ہوئے آپ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو سامنے والا وہ آپ کے خلاف اس قدر پرتشدد رویہ اختیار کرے گا، حدت امیز رویہ اختیار کرے گا۔ راہ چلتے ہوئے ہمارے ساتھ کسی شخص کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، ہمارے ساتھ بھی تھوڑی بہت ہو جائے معاملہ ہو، اونچ نیچ، تو ہمارے رویے کیسے ہوں گے، ہماری زبان سے کیسے الفاظ اور جملے نکلتے ہیں۔ تو ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ ڈاکٹر بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، وہ وکیل بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے۔ تو معاشروں کے اندر جب رویوں میں لچک نہیں رہتی تو پھر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں فسادات بڑھ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں مواد بھی ہوتی ہیں، املاک کی تباہی بھی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ جو بڑی بڑی آگ جلتی ہے اس کے پیچھے چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری اگر اس کو بجھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو وہ بڑا الاؤ جو ہے وہ نہیں جلتا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ چنگاریاں جو ہمارے رویوں کے اندر آ چکی ہیں، اور پھر ان چنگاریوں سے یہ ہمارا معاشرہ جو اس وقت جل رہا ہے، تو یقیناً ایسے حادثات ہونا کوئی اندرونی بات نہیں ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے اندر اخلاق اور اچھا کردار پیدا کریں، اپنے اندر لچک پیدا کریں۔ آج جو عدم برداشت ہمارے اندر آ رہی ہے، یہ کلچر ختم کر کے برداشت کے کلچر پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ایمان والوں کی خوبی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاف کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنا،
یہ بھی بہت بڑی عظیم بات ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں. سوری کرنا یہ بھی بہت دل گردے کی بات ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عداؤ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، یہ بڑے بڑے حادثات جس کے اندر انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، تو ان سے بچاؤ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر برداشت قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.